السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ صدر انجمن، عزیز ساتھیوں، آج کے اس پروگرام میں میں جس عنوان پر کچھ بولنا چاہتا ہوں وہ ہے اصلاح معاشرہ میں میڈیا کا کردار۔ ذرائع ابلاغ اور سماعت کا رشتہ بہت پرانا رہا ٹوٹ ہے، اور ہماری روز مرہ کی زندگی سے اس کا رشتہ بہت مستحکم اور مضبوط ہے۔ یہ وجہ ہے کہ زندگی کا ہر دور میں ذرائع ابلاغ کی اہمیت اور ضرورت مسلم رہی ہے، اور اس کی خدمات کا دائرہ زندگی کے بہت سے شعبوں اور زندگی کے بہت سے میدانوں تک وسیع رہا ہے، چاہے وہ سیاستی کا میدان ہو یا معاشرتی اصلاحات یا سماجی انصاف یا بین الاقوامی تعلقات کا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بھی بہت آگے بڑھ کے صنعت و حرفت کی دنیا ہو، یہاں تک کہ جنگ میدان تک اس کی خدمات کا دائرہ وسیع ہے۔ چنانچہ دو ملکوں کی فوجیں لڑتے تو جنگ میدان میں ہیں، لیکن ان کی فتح و شکست کا فیصلہ صحافت کے صفحات پر ہوتی ہے، ٹی وی پہ بیٹھے لوگوں کے سامنے ہوتا ہے۔ کہ میں آپ کو تھوڑا پیچھے کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہندوستان میں برطانوی استعمار اور انگریزیوں کے جبری تسلط کے خلاف آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی تھی، تو جہاں آزادی کے رہنماؤں اور ملکوں کے سرکردہ لیڈروں کی قیادت میں یہ لڑائی عوام کے ساتھ ملکوں کے شاہراہوں اور سڑکوں پر لڑی جا رہی تھی، تو سیاست کا ایوانوں میں انگریزی تسلط کے خلاف صدائے احتجاج کی بلندی جاری تھی۔ وہی مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال الابلاغ کے ذریعے عوام کے دلوں میں وہی ایمانی قوت پیدا کر دی جو ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ الہلال کا پہلا شمارہ 13 جولائی 1912 میں باصرہ نواز ہوئی۔ آکاش مجھے وہ سورہ قیامت ملتا جس کو لے کر میں پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ جاتا، اسے ایک صدائے رات ایسا غفلت شکن سے سر وشتغال خوف و ذلت اور رسوائی کو بیدار کرتا اور چیخ چیخ کر پکارتا کہ اٹھو، بہت سو چکے ہو، کیونکہ تمہارا تمہیں بیدار کرنا چاہتا ہے، تمہیں موت کی جگہ حیات، زوال کی جگہ عروج اور ذلت کی جگہ عزت بخشنا چاہتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد جس قسم کے صحافت کے عالم بردار تھے، وہ آج کے دور کے صحافیوں کے لیے لمحے فکریہ ان کا نظریہ ہے کہ صحافت اگر کسی طرح دب گئی تو نہ اس سے صرف ایک قوم بلکہ پوری انسانیت کا نقصان ہوگا۔ ان کے نزدیک صحافت سورہ اسرافیل ہے جس سے سوئے لوگوں کو جگایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز سیاستدانوں کی نقل و حرکت سے زیادہ ان اخبارات کی سرخیوں پر گہری نظر رکھتے تھے، کیونکہ انگریز بہت شاطر تھے، انہیں اخبارات کی طاقت، صحافت کی قوت اور پریس کی توانائی کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ذرائع ابلاغ وہ شے ہے جس کے ذریعے عوام میں بیداری لائی جا سکتی ہے اور عوام کو انگریزوں کے خلاف لڑائی کا قابل بنایا جا سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، رہی بات اصلاحی معاشرہ میں ذرائع ابلاغ کی کردار کی، تو یہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته۔ اے رسول، جو پیغام آپ کو ملا ہے اسے دوسروں تک پہنچا دیجئے، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے رب کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحسن خوبی اس فریضے کا انجام دیا، پھر آپ کے بعد آپ کے اصحاب نے اس فریضے کا ادا کیا، پھر تابعین سلف صالحین نے اپنی پوری زندگی اللہ رسول کے پیغام کو عام کرنے میں لگا دی، چنانچہ اس کا بہترین ثمرہ بھی سامنے آیا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ذرائع ابلاغ دو دھاری تلوار ہے، اس سے جہاں معاشرہ کی سدھار کے لیے زبردست کام لیا سکتا ہے، وہی معاشرے کے بگاڑ کے لیے بگاڑ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ظلم کو فراہم کرنے کا ایک سلیقہ بھی ہے، یہ حق کو ناحق کرنے اپنا جواب رکھتا، یہ بگاڑ کو سدھار اور سدھار کو بگاڑ کا نام دیتے اس کے باپ کو محسوس نہیں ہوتا۔ یہ باطل و افکار کو پھیلانے کا طریقہ بھی ہے اور ان کو مٹانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس سے معاشرہ کی اصلاح بھی کی جا سکتی ہے اور افساد بھی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مقصدیات کو ذرائع ابلاغ کا اہم اصول مانا جائے، ایسا نصب العین متعین کیا جائے جو اخلاق تندرست، شرعاً مباح، قانوناً جائز ہو۔ آج ایسے میڈیا کی ضرورت ہے جس میں رب کائنات کی یہ قانون نافذ ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اور کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پر پیشمان ہو۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں مادیت کا غلبہ اور روحانیت کا غلبہ اور روحانیت کی کمزوری کے سبب سے کفر و طغیان بہت کبھی ہے، طاغوت و شیطان اور اس کی ذریت بہت سرگم رہے، جس سے معاشرہ اپنی اصلاحی قدرے ہوتا جا رہا ہے، بلند اخلاقی مشرقی تہذیب اور فلاح کی اجنبی بن کر رہ گئے ہیں، مغرب و افکارات معاشرہ میں رفتہ پختہ ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے میڈیا کا تعلق ختم کر کے اس بات اور یہود و نصارہ کے ہاتھوں میں رکھی ہے۔ میں اس اپنی تقریر کو اختتام کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمان بھائی کو معاشرہ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم۔